جسے آپ لوگوں کا ادارہ ہے، جی جو آپ کر رہے ہیں، یہ ایک خواب تھا، شاید اقبال نے دیکھا ہو کہ دینی تعلیم کے لیے ضروری ہے دوسری تعلیم. فکر اقبال اور اقبالیات پر گہری دسترس رکھنے والے جناب انور مقصود صاحب نے یہ اتنی بڑی بات ایسے ہی نہیں کہہ دی، بلکہ دینی و عصری تعلیم کے حسین امتزاج پر مشتمل جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم کی ضرورت و اہمیت پر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے پورے 2 خطوط شاہد ہیں. علامہ کا پہلا خط جو تقریباً آج سے 99 برس قبل 2 ستمبر 1925 کو انہوں نے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کے نام لکھا تھا، اور یہ خط اسلامی نظریاتی کونسل کی خصوصی اشاعت اجتہاد کے صفحہ 72 پر آج بھی موجود ہے. آئیے آپ کو یہ خط پڑھ کر سناتے ہیں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص اس وقت قرآنی نقطہ نگاہ سے زمانہ حال کے جورسپروڈنس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآنیہ کی ابدیت کو ثابت کرے گا، وہی اسلام کا مجدد ہوگا، اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا خادم بھی وہی شخص ہوگا. میری ناقص رائے میں مذہب اسلام اس وقت گویا زمانے کی کسوٹی پہ کسا جا رہا ہے، اور شاید تاریخ اسلام میں ایسا وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. دینی و عصری تعلیم کے امتزاج کی اس فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے علامہ محمد اقبال نے اپنے اس خط کے 12 برس بعد 5 اگست 1937 کو ایک اور خط جامعۃ الازہر کے شیخ مصطفیٰ المراغی کے نام لکھا، اور یہ خط علامہ کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے والد کی سوانح زندہ رود کے صفحہ 612 پر بعین ہی نقل کیا ہے. آئیے ذرا اس خط کی عبارت بھی پڑھ لیتے ہیں. ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم پنجاب کی ایک بستی میں ایک اہم ادارے کی بنیاد رکھیں کہ اب تک کسی اور نے ایسا ادارہ قائم نہیں کیا، اور انشاءاللہ اسے اسلامی دینی اداروں میں بہت اونچی حیثیت حاصل ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو جو جدید علوم سے بہرور ہوں، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ یکجا کر دیں جنہیں دینی علوم میں مہارت حاصل ہو، جن میں اعلیٰ درجے کی ذہنی صلاحیت پائی جاتی ہو، اور جو اپنا وقت دین اسلام کی خدمت میں لگانے کو تیار ہوں. اور ہم ان لوگوں کے لیے نئی تہذیب اور جدید تمدن کے شور و شغب سے دور ایک دارالاقامت بنا دیں جو ان کے لیے ایک اسلامی علمی مرکز کا کام دے، اور اس میں ہم ان طلباء کے لیے ایک ایسی لائبریری ترتیب دیں جس میں وہ تمام قدیم و جدید کتابیں موجود ہوں جن کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. مزید برآں ان طلباء کے لیے ایک کامل اور صالح گائیڈ کا تقرر کیا جائے جسے قرآن حکیم پر بصیرت تامہ حاصل ہو اور دنیا جدید کے احوال و حوادث سے بھی باخبر ہو، تاکہ وہ ان لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سمجھا سکے، اور فلسفہ و حکمت اور اقتصادیات و سیاسیات کے شعبوں میں فکر اسلامی کی تجدید کے سلسلے میں انہیں مدد دے سکے، تاکہ یہ لوگ اپنے علم اور اپنے قلم سے اسلامی تمدن کے احیاء کے لیے کوشاں ہو سکیں. آپ جیسے فاضل شخص کے سامنے اس تجویز کی اہمیت واضح کرنے کی چنداں ضرورت نہیں، چنانچہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ازراہ کرم ایک روشن دماغ مصری عالم کو جامع ازہر کے خرچ پر بھجوانے کا بندوبست فرمائیں تاکہ وہ اس کام میں ہمیں مدد دے سکے. لازم ہے کہ یہ شخص علوم شرعیہ نیز تاریخ تمدن اسلامی میں کامل دستگاہ رکھتا ہو، اور یہ بھی لازم ہے کہ اسے انگریزی زبان پر قدرت حاصل ہو. ان خطوط سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ الحمدللہ جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم علامہ محمد اقبال کی اسی فکر کا عکاس اور ان کے اسی حسین خواب کی ایک دل نشین تعبیر ہے. یاد رہے کہ اس خط کے جواب میں شیخ مصطفیٰ المراغی نے بھی خط لکھا اور علامہ سے اپنی بے بسی اور معذرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس کے ساتھ یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں علماء ازہر میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو انگریزی زبان پر قدرت رکھتا ہو، کیونکہ انگریزی ازہر میں صرف گزشتہ سال سے کالجوں کے طلباء کے لیے شامل کی گئی ہے. الحمدللہ یہ بات کس قدر باعث اطمینان ہے کہ آج سے قریب 90 برس پہلے تک علامہ محمد اقبال کو جن صلاحیتوں کا حامل فاضل جامعہ ازہر جیسی عظیم یونیورسٹی سے بھی میسر نہیں تھا، آج انہی کے خوابیدہ پاکستان میں جامعۃ الرشید کراچی ہو، جامعۃ الرشید لاہور ہو، یا جامعۃ الرشید خیبر پختونخوا، یا پھر ملک بھر سے مجمع العلوم الاسلامیہ کی چھتری تلے جامعۃ الرشید سے منسلک ہزاروں ادارے ہوں، وہ تمام کے تمام علامہ محمد اقبال کے خواب کی حسین تعبیر ہیں.
اور نہ صرف ان کا نظام تعلیم دینیات و عصریات کو جامع ہے، بلکہ جامعۃ الرشید اور اس کے نظام تعلیم کے پاس آؤٹس ہر طبقہ سوسائٹی اور ہر شعبہ زندگی میں بقول اقبال اسلامی تمدن کے احیاء کے لیے کوشاں ہیں۔ جامعۃ الرشید دینی اور عصری تعلیم کے امتزاج کی حامل ایک عظیم تعلیمی تحریک۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے لیے ابھی اس QR کوڈ کو اسکین کیجئے یا مزید تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ کیجئے۔